اس کے بعد آپ نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی، 2409 نمبر صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے، اس میں آپ نے کہا کہ آل مروان کے بارے میں آتا ہے۔ آل مروان، آل مروان کا مطلب مروان کی اولاد ساری کی ساری، آل مروان۔ آل مروان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو۔ پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں، 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو۔ بھئی صحیح مسلم دنیا کے پاس موجود ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے، 2409 نمبر یہ حدیث نمبر ہے، سند نمبر اور ہے، پہلے سند نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حدیث نمبر بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے۔ میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں، تو سند نمبر مرزا صاحب نے بولا ہوا ہے، وہ ان کے جو مقلدین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے سنیں اور وہاں صحیح مسلم سے نکالیں، مترجم بھی موجود ہے اور ترجمہ نکالیں، کیا وہاں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، یعنی آل مروان، مروان کی ساری اولاد ایسے کرتی تھی، اور کیا وہ صحابہ سے کہتے تھے، سارے صحابہ سے، اور کیا ممبروں پہ آ کے وہ کہتے تھے کہ علی پر لعنت کرو۔ یہ تین باتیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ کیا صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں موجود، بات کسی اور طرح ہے، تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، آپ کو حق کو اپناتے ہوئے مرزا صاحب کو کہنا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اب میں الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان سہل بن سعد، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، استعمل علی المدینۃ رجل من آل مروان، کہ مدینہ پر آل مروان کا ایک شخص گورنر مقرر کیا گیا۔ ایک شخص کی بات ہے، ایک شخص کی، اور آپ نے پوری آل کا بنا دیا ہے، آل مروان ایسا کرتے تھے۔ بھئی رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک بندہ گورنر مقرر ہو کر مدینہ آیا، فدعا سہل بن سعد فامرہ ان یجتمع علیہ، پھر اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شتم کرو، ان کو برا بھلا کہو۔ آل مروان میں سے ایک شخص، اس نے یہ غلط حرکت کی، گندی حرکت کی۔ ہم تو اس کو صحیح نہیں کہتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا، اگر یہاں مراد ہے کہ انہوں نے گالیاں دینے کا کہا، ہم تو اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آل مروان ساری کی ساری ایسا کرتی تھی، اور کیا وہ صحابہ کرام کو آ کر کہتے تھے، اور کیا وہ کہتے تھے ممبروں پہ جا کے گالیاں دو۔ صحیح مسلم میں اس حدیث میں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے، اور اس نے بھی سارے صحابہ سے نہیں، بہت سارے صحابہ سے نہیں، دو سے بھی نہیں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں۔ تو آل مروان میں سے ایک شخص کا بیان تھا، آپ نے اس کو جناب زیب داستان کے لیے، اس کو جناب اپنی دلیل بنانے کے لیے، لوگوں کو جناب بتانے کے لیے، میرے پاس بڑی دلیل ہے جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، صحابہ کرام کو آل مروان آ کر کہتے تھے لعنت کرو ممبروں پہ چڑھ کے۔ نہ تو آل مروان کا ذکر ہے بلکہ رجل من آل مروان، ایک شخص کا ذکر ہے، اور نہ یہاں صحابہ کا ذکر ہے، سیدنا سہل بن سعد کا ذکر ہے، اور نہ ممبروں پر لعنت کرنے کا ذکر ہے کہ ممبروں پر بیٹھ کے آپ لعنت کرو۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں صحیح مسلم سے ثابت کریں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ اسے فٹ کیسے کرنا چاہتے تھے جی؟ آل مروان کب گورنر بنے؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ بات ہے یا بعد کی بات؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کروایا کرتے تھے، اور آپ نے جھوٹ بول کر کہا کہ آل مروان سارے ایسا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ایسے مجبور کرتے تھے جی کہ ممبروں پر لعنت کرو۔ ایسا تو صحیح مسلم میں کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے آل مروان میں سے، اس نے یہ یعنی بکواس کی، ہم تو اس کو بکواس کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا یا ان کو برا بھلا کہنا کا اس نے کہا، اور ایک صحابی کو کہا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نہ صحابہ کی بات ہے، نہ آل مروان کی بات ہے، اور نہ ممبروں کی بات ہے کہ ممبروں پر چڑھ کے لعنت کرو۔ تو آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اتنے زیادہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں مرزا صاحب؟ حق گوئی سے آپ کام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں آپ سچی بات لوگوں کو بتاتے، اس کے بعد پھر آپ نتیجہ اخذ کریں حق سچ کو سامنے رکھ کر؟ آپ روایتوں کو پہلے تو ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی روایت صحیح ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے خیانت اور جھوٹ بولتے ہوئے اس میں اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، اس کا معنی ہی بدل دیتے ہیں۔